ویلکم بیک ناظرین. مولانا فضل الرحمان کے حکومت سے علیحدہ ہونے کے بعد بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اور اکثر لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ چائے کی پیالی میں ایک طوفان کے مترادف ہے. سینیٹر بیگ صاحب, آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے حامد سعید کاظمی کو سنا اور انہوں نے سپریم کورٹ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور یہاں تک شاید انہوں نے سملی ڈرا کرنے کی کوشش کی کہ عدالت خود سبزی بیچ رہی تھی. کیا ایک سابق وفاقی وزیر کو ایسی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے یا ایک مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے جو کہ حکومت میں بیٹھے لوگوں کا ہے؟ دیکھیں ارشد, میں ایک بہت سیدھی سی بات کرتا ہوں. کرپشن ہوئی ہے منسٹری آف ریلیجس افیئرس کے اندر اور میسو کرپشن ہوئی ہے. یہ پارڈنیبل نہیں ہے. آپ نے حج کو بیچا ہے, اللہ تعالیٰ کو بیچا ہے. ایک غریب آدمی جو ساری زندگی ایک ایک ٹکا کماتا ہے حج کے لیے, آپ نے اس کے آگے آپ نے بیچا ہے. یہ انپارڈنیبل ہے. کرپشن ہوئی ہے, 100% ہوئی ہے. دیر آر پیپل ٹو بی بلیمڈ. سپریم کورٹ میں معاملہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کی یہ ایک ٹیسٹ رن ہے, اور اگر سپریم کورٹ اس وقت فیل ہو گیا تو لوگوں کا جو ایک اعتماد ہے, ایک کانفیڈنس ہے سپریم کورٹ میں, وہ کافی کانفیڈنس شیک ہوگا. پاکستان میں کسی اور ملک میں, مسلم کنٹری کے اندر سکینڈلز کرپشن کے ہوتے ہوں گے, بٹ حج پہ کبھی نہیں ہوتا. 50 کے قریب تقریباً مسلم ممالک ہیں. کہیں اور میں ایسا کہیں میں نے نہیں سنا, اور جتنے لوگوں سے میں نے بات کی کسی نے نہیں سنا. اور آج پاکستان میں ایک اتنا بڑا حج سکینڈل نکلا ہے, اور وہ بھی انفارچونیٹلی ایک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بدنام ہوگی نا. کاظمی صاحب پیپلز پارٹی کے اوریجنل کوئی ممبر تو نہیں ہے. تو کیسے ریلیجس افیئرز منسٹر بن گئے تھے یہ میں نے سنا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے اور انہوں نے جوائن کی اور منسٹر بن گئے, کیونکہ یہ ملتان کے ایریا کے رہنے والے تھے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ بدنامی تو گورنمنٹ کی ہوئی ہے نا. آج پیپلز پارٹی کو کل گورنمنٹ نہیں ہوگی مثال کے طور پہ, تو بدنامی تو پیپلز پارٹی کے نام پہ آئے گی نا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں حج سکینڈل ہوا ہے. کاظمی صاحب کو تو کوئی یاد بھی نہیں رکھے گا. تو ایک صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حامد سعید کاظمی نے جو سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ کے بارے میں بیان دیا, اس سے عدالت عظمیٰ کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا سپریم کورٹ ان کے بیان سے کوئی ایسا نہ سوچے گی نہ کچھ. وہ میں سمجھتا ہوں ان کے پاس اچھا خاصا مواد ہے, اور آئی اونلی ہوپ کہ یہ جو FIA کی ٹیم گئی ہے سعودی عربیہ, یہ دیانتداری سے اپنی رپورٹ دیں. اور دیکھیں, کرپشن ہر جگہ آدمی چلیں کسی طریقے سے ایکسیپٹ کرتا ہے, بٹ ایک اسلام کے نام پہ, اللہ کے نام پہ اگر آپ پیسے کھائیں, میں سمجھتا ہوں اس کو تو آپ راجہ بازار میں ٹانگ دیں. آپ سینیٹر بیگ صاحب, پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, آج آپ نے گفتگو میں مختلف سیاسی رہنماؤں کے ویو سنے, اور اکثر کی رائے شاید یہی ہے سوائے شیخ رشید صاحب کے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے شاید وہ اس سے زیادہ دن دور نہ رہ سکیں اور شاید کوئی بارگیننگ ہو جائے. اس فیصلے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ڈیفرنٹ کمیٹیز اور حکومتی عہدے جیسے اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل ہے, اس سے ابھی انہوں نے علیحدگی کا اعلان نہیں کیا, اور جو حکومتی مرات ہیں وہ JUIF کے وہ ممبران جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو خود کشمیر کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, چیئرمین ہیں, وہ ساری مرات وہ لیتے رہیں گے. اس بارے میں بہت سے لوگوں کے تحفظات بھی ہیں. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.